الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 24 یہ ہے الاسماء الموصولہ، ایسے اسماء جو ملانے والے ہوں۔ بسل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، ملانا، تو موصولہ جو ملانے والا ہو، تو الاسماء الموصولہ ایسے ناؤن جو کنیکٹ کرتے ہیں، یہ سمپلی اس کا مطلب ہے۔ تو اردو میں ہم جو، جس، جہاں، جون سا، جس کا، اس طرح کے الفاظ جو ملاتے ہیں، ایکچولی یہ علیحدہ سے واضح معنی نہیں رکھتے لیکن جملے کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، جملے کا ایک حصہ اور آخری حصہ، پہلا اور آخری حصہ کو ملاتے ہیں۔ جیسے کچھ اور بھی حروف ہوتے ہیں، جیسے درمیان میں ہم اور لگاتے ہیں، وہ بھی دو حصوں کو ملا رہا تھا۔ تو اس طرح سے یہ کچھ معنی ایسا پیدا کرنا ہوتا ہے کہ جو ہم بتاتے ہیں کہ جی ایسی بات جو ہے وہ ایسی ہے، یا ایسا ہے جو وہ ویسا ہے۔ تو اس معنی کو پیدا کرنے کے لیے اردو میں تو ہم وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو یہاں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، جو، جس، جہاں، جون سا۔ اچھا، اس کے برعکس انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دیٹ، دوز۔ تو یہ اب عربی میں جب ہم استعمال کریں گے تو اس کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں، یعنی ملانے والے اسماء۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا چارٹ بنا ہوا ہے، اس کے اندر یہ سارے تھوڑے سے جو ہیں جملہ اسماء موصولہ وہ سارے اس میں درج ہیں۔ بس اتنا آج اب ہمارا بہت مختصر سا موضوع ہے، تھوڑی دیر میں یہ پورا ہو جائے گا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے کالم کے اندر لکھی ہوئی ہے واحد، پھر ہے مثنیٰ، پھر ہے جمع۔ یہ تو ہوگی تعداد کے لحاظ سے۔ اب واحد کے اندر پھر آگے کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے بھی ہم نے علیحدہ کرنا ہے۔ تو مذکر اسماء جو اسماء موصولہ ہیں، اور دوسری کیٹیگری ہے مؤنث کی، اور پھر اس کے اندر 3 کیٹیگریز ہیں تعداد کے لحاظ سے، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ تو یہ سارے یہ اکٹھے لکھ دیے گئے ہیں۔ اللذی، یہ لفظ آپ نے بہت پڑھا ہوگا قرآن پاک میں، اللذی اور اللذینہ، یہ دونوں الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی اسماء موصولہ ہیں۔ باقی جو کم استعمال ہوتے ہیں، ہم نے چونکہ سب کی بات کرنی ہے، تو دیکھیے اللذی ہے مذکر واحد، یعنی اسم، کسی مذکر اسم کے ساتھ استعمال کرنا ہو اسم موصولہ اور ہو بھی وہ ایک، تو اس کے لیے ہم کہیں گے اللذی، یعنی جس کا مطلب ہوگا جو کہ، یا جس کا، جیسا کہ۔ اب اگر جمع کی بات کریں گے، ہم پہلے مثنیٰ کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے جمع کی بات کریں تو اللذینہ، یعنی اللذی کا مطلب ہے جیسا کہ، اور اللذینہ جمع ہو جائے گی اگر زیادہ لوگ ہیں، زیادہ چیزیں ہیں، 2 سے زیادہ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں موصول استعمال کرنا ہو، تو ہم کہتے ہیں اللذینہ، جو کہ، یا جیسے کہ، جمع کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اب اگر بات کریں مثنیٰ کی، یعنی 2 چیزیں ہوں، 2 اسماء ہوں، 2 اشخاص ہوں جن کے بارے میں ہم نے اس میں موصول استعمال کرنا، تو ہم کہیں گے اللذانی۔ اور نسبی اور جری حالت میں اللذینہ، اللذین۔ اللذینہ تو جمع ہے، تو مثنیٰ کے لیے یعنی 2 چیزوں کے لیے رفعی حالت اللذانی اور نسبی اور جری حالت اللذینی۔ اسی طرح مؤنث کی اگر بات کریں تو واحد کے لیے اللتی، اس کا بھی استعمال نظر آتا ہے لیکن نسبتاً کم ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے 2 طریقے سے لکھی جاتی ہے، اللاتی بھی ٹھیک ہے اور اللائی بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ مؤنث جمع ہو اس میں موصول تو ہم کہیں گے اللاتی یا اللائی، اور اس کا جو مثنیٰ ہے وہ یعنی 2 کے لیے اللتانی رفعی حالت میں اور نسبی اور جری حالت میں اللتینی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے
کہ ہم نے مثنیٰ کے لیے تو رفعی اور نصبی اور جری حالت الگ الگ دیکھ لی، تو جو واحد اور جمع ہے اس کے لیے کیا ہے، اس کی رفعی حالت کیا ہوگی اور نصبی اور جری حالت کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو واحد اور جمع والے اس میں مصول ہے، یہ مبنی ہے۔ مبنی آپ جانتے ہیں وہ ہیں جو ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، چاہے وہ ان کی حالت رفعی ہو، چاہے نصبی ہو، چاہے جری ہو، تو تینوں حالتوں میں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں الگ سے نہیں لکھی گئی ان کی رفعی حالت یا نصبی یا جری حالت۔ تو الذی، 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 اللتی، 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 اسی طرح الذین، 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 اور اللاتی، 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 یعنی رفعی، نصبی، جری تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ صرف مثنیٰ میں ہے، اور وہ بھی استعمال اس کا بہت کم ہے۔ تو آپ کے ذہن میں زیادہ تر الذی اور الذین رہنا چاہیے، کیونکہ زیادہ استعمال ان کا ہے، اور اس سے کم اللتی اور اللاتی۔ اب ہم ان کے متعلق تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو اسماء موصولہ مبنی ہے سوائے مثنیٰ کی، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ واحد اور جمع جس بھی حالت میں ہو، مذکر و مؤنث ہو، وہ مبنی ہے، لیکن مثنیٰ حالت میں رفعی حالت علیحدہ ہے اور نصبی اور جری حالت علیحدہ ہے، جو دونوں ایک جیسے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ اس میں موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے، مبہم یعنی غیر واضح، ٹھیک ہے؟ غیر واضح کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خالی اس کو اگر ہم کہیں نا الذی، تو اس کا مطلب ہوگا جیسا کہ، جو کہ، یہ اپنی جگہ پہ کوئی مکمل معنی نہیں دے رہا۔ الذین ہو یا چاہے اللتی ہو یا اس کی مثنیٰ حالت ہو، تو بجائے خود جو ہے نا اس میں موصول وہ مبہم ہوتا ہے، وہ غیر واضح ہوتا ہے، اس کا معنی واضح نہیں ہوتا کہ اس سے کون مراد ہے۔ تو اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد کچھ الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ وہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، وہ جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، وہ شبہ جملہ ہو سکتا ہے جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ جو عوامل ہوتے ہیں، پھر وہ جار مجرور یا ظرف یا مضاف الیہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو وہ ساتھ ملایا جاتا ہے اس کا ابہام دور کرنے کے لیے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلۃ الموصول، یعنی موصول کو ملانے والا۔ یعنی ایک تو اس میں موصول ہو گیا، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ اس ابہام کو واضح کرنے کے لیے۔ یہ ٹیکنیکلی بس اس کی ڈیفینیشن ہے، ادروائز یہ بڑی آسان بات ہے، ابھی ہم مثالوں میں دیکھیں گے نا، تو یہ اس میں کوئی یعنی مشکل والی بات نہیں ہے۔ تو اس میں موصول اور صلۃ الموصول یہ مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں، یعنی جب بھی اس میں موصول آئے گا تو ساتھ صلۃ الموصول بھی ہوگا۔ یعنی یہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو صرف یعنی عربی میں ہے۔ تو چونکہ ہم نے اس کو ٹرمینالوجی کچھ دی ہے، کچھ اس کا نام دیا ہے، تو وہ لہذا ایک ڈیفینیشن سی ہمارے پاس یہ بن گئی ہے، لیکن ادروائز یہ بہت سمپل ہے۔ ابھی دیکھیے مثالیں ہیں نا جو، ان سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کی بالکل مکمل واضح ہو جائے گی بات۔ یہ دیکھیے، الطالب الذی ہوا مجتہد ابن زید۔ اب دیکھیں میں نے یہ 4 جگہ پہ ان کو انڈر لائن کیا الگ الگ۔ تو پہلی بات ہے الطالب، یہ تو ہو گیا اسم یا مبتدا۔ الذی ابھی ہم نے جیسے پڑھا ہے نا آج، تو یہ ہے اس میں موصول، ٹھیک ہے؟ ہوا مجتہد یہ ہے صلۃ الموصول، یہ موصول ہے اور یہ صلۃ الموصول ہے ہوا مجتہد، یعنی یہ جو ابہام ہے نا الذی کا، وہ دور کس نے کیا ہے؟ ہوا مجتہد، طالب علم الطالب الذی جو کہ ہوا مجتہد محنتی ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں طالب علم جو کہ، تو اب بات جو کہ پہ آ کے رک گئی تو سمجھ نہیں آئے گی جو کہ سے کیا مراد ہے۔ تو کون ہے وہ؟ ہوا مجتہد جو کہ محنتی ہے، ابن زید وہ زید کا بیٹا ہے۔ یعنی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ فرض کیا ایک سے زیادہ طالب علم کہیں بیٹھے ہیں، یا جس کو بتا رہا ہے اس کے ذہن میں ایک سے زیادہ طالب علم، تو اس میں کہہ رہا ہے وہ طالب علم جو محنتی ہے وہ زید کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اب اس کو فرض کیا انگلش میں ہم کہیں تو ہم کہیں گے the student which is hard working is son of Zaid، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تو ساری چیزیں استعمال ہوئی ہیں، جیسے which یا that یا those، یہ سارے اس میں موصول ہیں، اور پھر آگے جو اس کی وضاحت آتی ہے he is who is hard working، وہ وہی ہو گیا صلۃ الموصول، اور پھر son of Zaid وہ اس کی آگے خبر آ گئی، یعنی اسٹوڈنٹ کی۔
تو الطالب الذی هو مجتہد ابن زید. اسی طرح اگر دوسری مثال لیں، الرجل الذی قائم کاذب، اس میں بھی 4 چیزیں ہیں. اب اس میں جو صلۃ الموصول تھا وہ 2 الفاظ تھے، وہ یعنی جملہ اسمیہ تھا. یہ والا ہوا مجتہد، یہ جملہ اسمیہ تھا کہ طالب علم جو کہ محنتی ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے، الرجل الذی قائم، آدمی جو کہ کھڑا ہے، الذی قائم کاذب، وہ جھوٹا ہے. یعنی فرض کیا 2 آدمی کھڑے ہیں، 2 لوگ کھڑے ہیں اور وہ تیسرے آدمی کے متعلق بات کر رہے ہیں جو کہ ان سے دور کہیں کھڑا ہے. تو وہ ایک بندہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ وہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے اس کو، یعنی وضاحت کر رہا ہے. فرض کیا وہاں کافی سارے لوگ ہیں، باقی ممکن ہے بیٹھے ہوئے ہوں، تو ایک کھڑا ہوا ہے. تو اب وہ اس کو اگر وہ کہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہے تو وہاں تو کافی سارے آدمی ہیں، اس کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات کر رہا ہے. تو لیکن جب وہ کہے گا وہ آدمی جو کھڑا ہے، تو وہاں جو کھڑا ہوا ہے وہ ایک ہی ہے، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے. تو اس مقصد کے لیے جملہ یعنی اس میں موصول اور صلۃ الموصول استعمال ہوتا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے. تو الرجل الذی قائم کاذب، وہ شخص جو کھڑا ہے جھوٹا ہے. تو ان 2 مثالوں سے بات واضح ہو گئی. یعنی ان جملوں میں جو الذی ہے وہ اس میں موصولہ ہے، اور ہوا مجتہد اور قائم جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے. ٹھیک ہے، تو بس اتنا سا ہمارا لیسن ہے. یہ الگ سے ایک پورا لیسن بنایا گیا، لیکن یہ ٹاپک بہت چھوٹا سا ہے اور امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ بھی تھوڑی سی ہے، صرف یہ اردو والے جملے ہیں جن کو آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. مثلا پہلا کیا ہے، وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے لڑکا کیا ہوتا ہے، ولدن، لیکن یہ چونکہ ہم وہ لڑکا ہے تو ہم اس کو الولد کہیں گے. یہ یعنی اس کا استعمال ہوگا معرفہ. ویسے تو ہم اس کو ذالک الولد بھی کر سکتے ہیں، وہ لڑکا، لیکن الولد سے بھی کام چل جائے گا، یعنی وہ اس میں معنی وہ شامل ہو جائے گا. جو مسجد میں ہے، اب جو کا ترجمہ کیا ہوگا، الذی. یہ الذی یا اللذانی یا اللہ زینا یا اللتی یا اللتانی یا اللاتی، ان جو یہ سارے جو اسماء موصول ہے اس میں سے ہم نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا، یہ الولد سے پتہ چلے گا. اب الولد کیا ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، تو لہذا الذی آئے گا. ٹھیک ہے، الولد الذی مسجد میں ہے، فی المسجدی. ٹھیک ہے، فی المسجدی، مسجدی کیوں ہے، فی کی وجہ سے. یہ حرف جار ہے نا، ہم نے ابھی مرکب جاری پڑھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا جب حرف جار لگتا ہے تو آگے والا اسم جو ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے. تو الولد الذی فی المسجد، زید کا بھائی ہے، اخو زیدن، اخو زیدن، زید کا بھائی. زیدن کیوں آیا، زیدن کیوں نہیں آیا، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اب یہ مرکب اضافی ہے نا، اخو زیدن، زید کا بھائی. یہ جتنی ہم نے چیزیں علیحدہ علیحدہ پڑھی، اب ساری وہ جب اکٹھی ہوتی ہیں جملے میں تو آپ کو تب سمجھ آئے گی یا آپ تب ترجمہ کر پائیں گے جب وہ علیحدہ علیحدہ رول کے تحت ہم نے جو ٹاپک پڑھے ہیں وہ اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے. تو الولد الذی فی المسجد اخو زیدن، تو اس میں 4 چیزیں وہی آ گئی نا، الولد الذی اس میں موصول ہو گیا، فی المسجد صلۃ الموصول، اور اخو زیدن یہ خبر آ گئی الولد. ویسے اگر ہم کہیں گے الولد اخو زیدن، اب اگر تو جس کو بتایا جا رہا ہے اس کو پتا ہے کس کی بات ہو رہی، تو پھر اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو مسجد میں ہے. تو وہ کہے گا یہ لڑکا جو ہے یا وہ لڑکا جو ہے یہ زید کا بھائی ہے. لیکن جب یہ کہنا ہو کہ وہ جو مسجد میں بیٹھا ہے لڑکا وہ زید کا بھائی ہے، تو پھر ہوگا الذی فی المسجد. اسی طرح آگے دیکھیے، وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ہے، ذہین ہے. تو اب لڑکی جس طرح لڑکا ہے اس طرح لڑکی کا ترجمہ آپ کریں گے. معلمہ کے سامنے، سامنے کا ترجمہ ہوتا ہے امام، تو معلمہ تو معلمہ ہی ہوتا ہے عربی میں بھی. تو امام المعلماتی، ذہین کی عربی ہوتی ہے زکیتن، مذکر ہوگا تو زکی اور مؤنث ہے تو زکیتن. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے جی، وہ لوگ جو مسجد میں ہیں نیک ہیں.
اب مسجد میں والی بات تو ہم پہلے جملے میں بھی کر چکے ہیں، لیکن اب الذی نہیں آئے گا چونکہ جمع ہے وہ لوگ، تو یہاں الذین آ جائے گا. اور نیک ایک ہوگا تو صالحون، جمع ہوگا تو صالحون. پھر آگے کیا ہے جی؟ وہ کتاب جو میز پر ہے زید کی ہے. ٹھیک ہے، کتاب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ جانتے ہیں عربی میں بھی کتاب یا میز کہتے ہیں، مکتب بھی کہتے ہیں میز کو عربی میں، اور طاولہ بھی کہتے ہیں، تو آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زید کی ہے. اب زید کی کا کیا مطلب ہے؟ لی زید، یعنی اس کو آپ یوں لکھیں گے لی زیدن. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا؟ وہ عورتیں، النساء ہو گیا جو گھر میں ہیں، فی البیتی ہو جائے گا، اور مومنات تو مومنات ہی ہوتا ہے. اب آپ نے یہاں عورتیں ہیں نا تو مؤنث اور جمع ہو گیا، تو اب اللاتی یا اللہ ان دونوں میں سے کوئی لگے گا. ٹھیک ہے، کتاب کے لیے الذی لگ جائے گا، وہ لوگ یہ جمع ہے تو یہاں الذین لگ جائے گا. ٹھیک ہے، لڑکی ہے تو اللتی لگ جائے گا، لڑکا ہے تو الذی لگ جائے گا. اچھا، اس میں مثنیٰ کا جملہ نہیں کوئی آیا تو میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ دو لڑکے جو بیٹھے ہیں وہ، بلکہ وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، طالب علم ایسے کر دیں. وہ دو لڑکے جو بیٹھے ہیں طالب علم. اب یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو دو لڑکے جو بیٹھے ہیں وہ طالب علم ہیں، آپ کو خبر دے رہا ہوں نا. تو اب آپ نے دو لڑکے، تو وہی ولد اگر ایک ہے تو دو لڑکے آپ جانتے ہیں اس کا مثنیٰ بنا لیں. پھر جو اب یہاں پہ نہ الذی لگے گا نہ الذین لگے گا، اب یہاں پہ کیا لگے گا؟ مثنیٰ جو ہے اس کا اللذانی. ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں، بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں جالسن. تو اب دو ہیں تو کیا ہوگا؟ جالسانی. طالب علم طالب کہتے ہیں، اور دو ہوں گے تو طالبانی. ٹھیک ہے، یہ میں نے سارا آپ کو تقریباً بتا دیا، لیکن آپ نے اس کا ترجمہ اب خود کرنا ہے عربی میں. اسی طرح آپ مؤنث کا بھی لے لیں، ایک مثنیٰ کا، وہ دو لڑکیاں جو کھڑی ہیں زید کی بہنیں. اب اس میں آپ کو میں کوئی مطلب ہنٹ نہیں دیتا ہوں، آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکی کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے. کھڑا ابھی ہم نے استعمال کیا تھا نا قائمون، اب آپ نے مؤنث کے حساب سے اس کو استعمال کرنا ہے، اور مثنیٰ کے حساب سے. مؤنث اور مثنیٰ یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. زید کی بہن ہے، بہن بھی آپ کو پتہ ہے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اخت. ایک اخت ہوگی تو دو ہوں گی، تو اس کی مثنیٰ بنا لیں. تو یہ دو جملے، ایک یہ اور ایک یہ آپ نے اس میں شامل کر لینے ہیں. اور پھر آپ نے 5 یہ ہیں اور 2 یہ، 7 جملوں کا آپ نے عربی ترجمہ کر کے اپنا ہوم ورک کرنا ہے. تو اس طرح ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا.